بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تجلیات چشت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام جو ARYQ TV نے ترتیب دیا، اور آج اس کی 7ویں اور آخری مرکزی نشست ہے، اور آپ نے دن بھر بھی ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی کی خصوصی نشریات پاک پتن اور لاہور داتا کی نگری سے ملاحظہ فرمائی۔ آج سبھی کو، پورے عالم اسلام کو، خواجہ غریب نواز خواجہ ہندہ شاہ کیواں جناب کی چھٹی شریف بہت بہت مبارک ہو۔ یہ 6 روزہ عرس کی تقریبات جنہیں 9 روزہ طور پہ بھی اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے، اور پہلے سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ QTV بھی الحمدللہ ہر سال پیش رہ کر دنیا بھر کے ناظرین کو جو اجمیر سے فاصلے پر ہیں، ہم بھی اجمیر سے ہزاروں میل دور ہیں، لیکن الحمدللہ یہ QTV کی نشریات کے ذریعے ہم خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف اور عرس کی جو محفلیں ہیں وہ سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے دنیا کے تمام تر ناظرین کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعادت مندی جو اس نے ہمیں عطا کی، اس کے فضل سے ہمیں عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج تجلیات چشت میں سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جائزہ لیں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس دنیا علم و فن کی ماہر شخصیات، دنیا بھر میں جنہیں عزت اور تکریم سے دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ خانقاہ عالیہ اشرفیہ فردوس کالونی کراچی پاکستان کے آپ سجادے بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، اور آپ الحمدللہ ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر اشرف اشرفی الجیلانی، محمد اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آج خصوصی طور پر خواجہ صاحب کی اس مرکزی نشست کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشریات میں انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کے سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات حضرت سے جانیں گے۔ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز دنیا اسلام کے پسندیدہ ترین عالم دین مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی آج ہم اس پر گفت و شنید کریں گے۔ عالمی شہرت یافتہ نوجوان فرزند پاکستان، خوش گلو خوش الہان محمد وسیم وسیع آج ہمارے ساتھ ہیں، اور میں اس سے قبل کہ خواجہ غریب نواز کے قول مبارک میرے سامنے ہے، پڑھ ویسے بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ زیر زبر نہ ہو اور حرف خواجہ غریب نواز کے قول سے اقتباس ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اسی سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ لیکن پہلے نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعت سننے کا وسیم دل چاہ رہا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اگر یہ آپ سنا دیں تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی باتیں نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں، لیکن میں تو برا ہوں، لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ
بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کیا بات ہے وسیم وسیع، اللہ خوش، بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ ہندا شاہ کیواں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری سنجزی سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول مبارک اور اسی سے اقتباس، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد جو سوال قائم ہوگا وہ انشاءاللہ ہم پیر طریقت ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی اشرفی دامت برکاتہ العالیہ سے کریں گے۔ ایک مجلس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اطاعت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ کے خلیفہ اعظم اور مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے کامل اطاعت کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عاجزوں کی فریاد رسی، دوسری بات حاجت مندوں کی حاجت روائی، تیسری بات اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک کوئی اور عمل ان سے زیادہ بہتر نہیں۔ حضور قبلہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرشد کامل سے سوال کر رہے ہیں بہترین اور کامل اطاعت الہی سے متعلق، اطاعت الہی سے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ مخلوق کی داد رسی، ان کو کھانا کھلانا، ان حاجت مندوں کی فریاد رسی کرنا۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کیا راز پنہا ہے سلسلہ چشتیہ کا، یہ کون سا خاص وصف ہے؟ اطاعت الہی کے متعلق سوال ہوتا ہے اور منہ مخلوق کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت خوبصورت ملفوظ ہے حضرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ہی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم رہا کہ اس نے مختلف ادوار میں ایسی یگانہ روزگار ہستیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنے قول سے، عمل سے، علم سے، روحانیت سے شرار ابو لہبی کے مقابل چراغ مصطفی کی لو کو بڑھایا۔ کیا بات، سبحان انہی میں سے ایک سلطان الہند غریب نواز۔ واہ، اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، اطاعت، آپ نے سوال صحیح کیا کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور رخ مخلوق کی طرف موڑ دیا گیا۔ جی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بھوک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، اپنے آپ کو بیچ دے، جو کہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار۔ جس معاشرے میں سلطان الہند غریب نواز نے قدم رکھا، اجمیر کی سرزمین پر، ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، کسی کی کوئی داد رسی نہیں ہے، غریب ہے، غریب تر ہے، امیر تر ہے، یعنی ان کے اپنے مذہب میں بھی ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، ان کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، ان کی کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو پیش نظر رکھا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور آپ کا ایک قول انیس الارواح میں ہمیں ملتا ہے، فرمایا کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 حجابات ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، 7 حجابات، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اچھا، تو اب آپ نے اس معاشرے میں شروع یہاں سے کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ پہاڑی پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، پانی تک پہنچانے والا نہیں تھا، تو خود سلطان الہند غریب نواز اپنے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سراہی اپنے کندھے پر رکھ کر پانی کی اور کھانا لے کر اس کو پہنچانے کے لیے جاتا، اللہ کہ اکبر، اس لیے کہ اس کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، اللہ اور اکبر، آپ کے اس عمل سے وہ جبکہ غیر مذہب ہے، جی غیر مذہب اللہ ہے، اکبر، اس عمل سے وہ پورا خاندان جو ہے دار اسلام میں داخل۔ اللہ اکبر، تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ چشتیہ سلسلے کی خصوصیت، چاہے اپنا ہو یا پرایا، کسے باشد کوئی بھی ہو، اس میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہے تو آپ اسی کی داد رسی کریں گے، اسی کی حاجت روائی کریں گے، آپ اسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن انسان ہے، انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، واہ، تو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے آپ نے ان کو اسلام کی جانب، یعنی طریقہ تبلیغ تھا غیروں کو کھانا کھلانا، واہ، یعنی اس طرح اپنی طرح، اس میں کوئی آپ نے یہ نہیں رکھی کہ اگر یہ غیر مسلم ہے تو میں اس کو نہیں کھلاؤں، صحیح، اپنا اخلاق اسی طرح رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے مذہب میں ہمیں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، اور ایک مسلمان فقیر یہاں کر بیٹھا ہے، وہ لوگوں کی حاجت روائی کر رہا ہے، داد رسی کر رہا ہے اور کھانا کھلا رہا ہے،
خود بخود ان کے رخ آپ کی جانب ہو اللہ پھر آپ کی شیریں زبان پھر آپ کی نظر مبارک ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا دار اسلام میں داخل کر دیا اچھا یہ پھر خواجہ صاحب کی ہستی تک موقوف نہیں رہا سلسلہ چشتیہ کا خاص وصف بن کے رہ جی گیا یہ آگے تک چلا ہے فلسفہ یہی جی فلسفہ ہاں آپ کے مرید قطب الدین بختیار کاکی پھر بابا فرید پھر سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء یعنی ان کے لنگر کے جو چھلکے تھے پیاز کے وہ کئی اونٹوں پر لاد کر پھینکے جاتے تھے اللہ اکبر سلطان المشائخ اتنا نظام وسیع الدین جی اتنا وسیع اللہ اکبر اور کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون کھائے گا سب آ کے کھا رہے ہیں واہ اور جب سب اور کھا شایان شان کھا رہے ہیں شایان خان واہ اور قورمہ ہے بریانی ہے جو کچھ ہے اور جب سب کھا چکے فرمائے سب نے کھا لیا کہ ہاں اب ہمارا کھانا لے کر آؤ ہائے 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 جو ہائے کی ہائے۔ روٹی بھائی بغیر واہ چھنے واہ، آٹے کی سبحان اللہ وہ آپ تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو اس طرح یہ ایک سلسلہ چلا ہے غریب نواز تک محدود نہیں رہا یہ آگے بھی سلسلہ اسی طرح چلا ہے اور اسی سے لوگ جو اسلام کی طرف آئے ہیں وجہ کیا ہے ہم اسلام بتاتے ہیں وہ اسلام دکھاتے تھے کیا بات ہے ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو خود جھوٹ بولتے ہم کہتے ہیں غیبت نہ کرو خود غیبت کرتے صحیح وہ چلتے تھے اسلام چلتا ہوا نظر آتا کیا بات وہ بولتے تھے اسلام بولتا ہوا نظر آتا واہ انہوں نے اسلام دکھایا ہے تو لوگ 99 لاکھ ایسی تو نہیں ہوئے صحیح بات ان کے صحیح بات عمل سے اور اتنی شیریں زبان اتنی محبت اللہ جو قریب گیا وہی مسلمان ہائے 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 سبحان اللہ یہ سبحان چشتیہ سلسلے کی کیا خصوصیت بہت خوب اور ناظرین بالکل آج حضرت کی گفتگو سے دیکھیں خواجہ غریب نواز ابھی مفتی صاحب بھی جب روشنی ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے غریب نواز چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ملفوظات آگے فراہم کرتے ہوئے ان کے ملفوظات میں سے اقتباس اور سوالات ہم نے رکھے یاد رکھیں یہ شیریں زبانی شیریں مقالی ہی تھی ان اولیاء اللہ کی جس کی وجہ سے پرائے بھی اپنے ہو گئے آج نفرت کی زبان بولنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اس پیغام ہے کہ تمہاری نفرت کی زبان سے مسلمان بھی منتشر ہو رہے ہیں ان مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے والوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غیر مذہبوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا اپنی زبان سے خدا کے واسطے اپنی زبان پر قابو پالیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات ناظرین آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے اور پروگرام تجلیات چشت کی آج آخری نشست ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی معین بے کساں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہا ARYQ TV ہر سال کی طرح اس سال بھی میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل گفت و شنید کے لیے آج ہمارے ساتھ بہترین ایوان سجا ہوا ملک پاکستان کے جید اکابر اور مستند علماء کرام آج آخری نشست میں ہمارے ساتھ ہیں جن میں پیر طریقت ابو المکرم حضرت سید ڈاکٹر سید اشرف جیلانی اشرفی داون برکاتم القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب قبلہ سے میں نے ایک بات کرنی ہے کہ اقتباس میرے سامنے خواجہ صاحب نے فرمایا عارف کے لیے یہ ادنا سی بات ہے کہ وہ ملک و مال سے بیزار ہو اس سے دوری اختیار کرے حضرت اچھا مشائخان چشتیہ کثرت سے یہ رواج نظر آیا اور یہ ان کے اقوال نظر آئے کہ وہ مال سے بیزاری تخت و تاج سے دوری اور اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء آپ ہی کے سلسلے کے ہیں امیر خسرو نے مختلف سلاطین عالم کے ادوار دیکھے لیکن نظام الدین محبوب الہی کو اپنا بادشاہ مانا اور اپنا مرشد کیا فرماتے ہیں یہ تخت و تاج سے دوری ملک و مال سے دوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم بہت بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں جو بیان فرمایا میں اپنی بات سے پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور QTV کی مینجمنٹ بھی مبارکباد ہے قابل مبارکباد ہے کہ اتنے بہترین پروگرام ایک اللہ کے پیارے ولی کامل کے لیے پیش کیا ہے اور ان کی سیرت کو اجاگر کیا ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ ان کی فلاں کرامت وہ بھی بیان کی جائے لیکن بھائی وہ بنے کیسے تھے ان کی سیرت کیا تھی جی ان کی ریاضتیں ان کے مجاہدات ان کے اخلاق کیا تھے کردار کیا تھا تو یہ بھی بیان کیا جائے تو ماشاءاللہ QTV جو ہے اس معاملے میں مبارکباد کا مستحق ہے دوسری بات آپ نے کی کہ عارف کے لیے یعنی دنیا کے مال سے دنیا کے ملک سے بیزاری کا اظہار کوئی حیرت کی بات نہیں ہے حیرت کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی دنیا دار کے پاس دولت آئے ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے کہ دنیا دار کے پاس دولت ہوگی تو وہ کبھی بھی مال و دولت سے بیزاری کا اظہار نہیں کرے گا بلکہ اس کو کیونکہ اس نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو عارف دیکھ چکا ہے کیا بات ہے جی جو عارف دیکھ چکا ہے میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں آپ کی مجالس کی بات ہے فرماتے ہیں کہ عارف پر جب ایک حال طاری ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے
کئی ہزار ملک پیش کی جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہ دیکھتا اسے ہے جس چیز سے اس کو مطلب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے بہر سو جلوہ دیدار دیدم، وہ کہ فرمایا نا کہ ملک دنیا تن پرستہ را حلال، واہ، ماں غلام عشق و ملک لازوال۔ کیا کہنے ہیں، یہ بات اور ہے۔ تو اسی لیے وہ اٹھتے بیٹھتے اسے محبوب کا خیال ہوتا ہے، اس کے سامنے اب کوئی چیز پیش کر دیں اسے اس کا مطلقاً خیال نہیں ہوتا۔ اسی لیے عارف جب یہ کہے کہ مجھے اس سے بیزاری ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ صوفیاء چشت جو ہے تخت اور بادشاہی سے دوری اختیار کی ہے، اور ایسا نہیں، اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں میں بیزار ہوں، ایسا نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں، ایسا نہیں ہے، صحیح بات ہے، ایسا ہے، سوچ میں نہیں ہے، ایسا ہے کہ سب کچھ کر سکتے تھے، مال و دولت دنیا کما سکتے تھے، بادشاہت اختیار کر سکتے تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے اسے لات مارنا اور اللہ کا ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ تو آپ نے یعنی صوفیاء چشت نے ہمیشہ دوری اپنائے رکھی، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑنا تھا۔ تو دنیا کی دولت اور مال کی محبت ہو اور اللہ سے جوڑا جائے تو کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات، جب اس کے دل میں خود اللہ کی محبت نہیں تو وہ اوروں کو کیسے جوڑے گا؟ صحیح بات، جب جس برتن میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں تو اس برتن سے جو چیز باہر آئے گی وہ اللہ کی محبت میں آئے گی، اور آنے والا جو بھی آئے گا وہ مال و دولت سے نہیں جڑے گا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ اسی لیے غیر مسلم مورخین نے یہ لکھا کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک کہتے ہیں میں انڈیا گیا، ہندوستان گیا، وہاں میں نے سب کچھ دیکھا، گھوما پھرا، لیکن ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ ایک شخص جو مزار کے اندر ہے، قبر کے اندر، زمین کے اندر لیٹا ہے، لیکن پورے انڈیا پر، ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔ کیا بات، یہ بات ہے نا بھائی، واہ، جی جی، ایک قبر حکومت کر رہی ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، قبر والا، واہ، اور یہاں پر یہ دلوں پہ حکومت ہے نا اصل میں حضرت، ان کی حکومت دلوں پر ہے۔ تو صوفیاء نے اس معاملے میں بڑا ایک رول ادا کیا، اور ظاہری طور پر یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گراؤنڈ پر ان تمام چیزوں سے دور رہ کر یہ واضح کر دیا کہ اے دنیا والو، جن چیزوں کو تم سب کچھ سمجھتے ہو وہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ورنہ ایک دور ایسا بھی آیا ہے جسے ہم کہتے ہیں طوائف الملوک کی، آپ اس میں دیکھیں کہ مناصب کے پیچھے خون ریزیاں ہوئی ہیں، صحیح بات ہے، لیکن صوفیاء آج تک صوفیاء نے اس چیز کو واضح کیا کہ جن کے پیچھے تم خون بہاتے ہو اس کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، صحیح بات ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا۔ نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارکہ میں آپ یہ دیکھیں کہ 4 سے 5 بادشاہوں کا دور تھا، لیکن آپ نے کسی سے مراسم نہیں بڑھائے۔ ایک بادشاہ دروازے پر آیا، حکمران دروازے پر آیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں خود اندر آ جاؤں گا، تو فرمایا کہ تم ایک دروازے سے آؤ گے، میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ فضیل بن عیاض کے پاس ہارون رشید نیک سیرت تھا، وہ آیا تو آپ نے چراغ بجھا دیا، زبردستی چراغ بجھا دیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ نرم ہاتھ اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ مفتی صاحب، خوبصورت مثالوں کے ساتھ آپ نے یہ جو ملک و مال سے بیزاری کا معاملہ ہے، میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتا ہوں، ان کی سیرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس میں جو تبدیلی آئی ہے اور جو روشن ہوا ہے آپ کا باطن، یعنی مختلف سلاطین عالم کے دوار سے آپ گزر رہے ہیں، ان کے درباروں میں ہیں، دنیا جہان کی سیر آپ نے، قل سیروا فی الارض کے مصداق بھی بنے، ظاہر سفر۔ جی ایک شعر میں نے پاک پتن میں آپ سے ہی پوچھا تھا، جی جی، تو یہاں پر فٹ آتا ہے کہ تیری دوری اور حضوری کا ہے عجب عالم، ابھی زندگی حقیقت، ابھی زندگی فسانہ۔ کیا بات ہے، اور ناظرین کرام کیا خوبصورت حضرت نے شعر بتایا۔ امیر خسرو کو دیکھیں آپ کہ دنیا ملوکیت بھی نظر آ رہی ہے، ملک بھی نظر آ رہا ہے، مال بھی نظر آ رہا ہے، سلاطین اب جو عالم ہے وہ انہیں نوازتے چلے جا رہے ہیں، مگر امیر خسرو کیا کہتے ہیں؟ عالم ہما نغمہ ہے تو خلق خدا شیدا ہے، تو وہ بس اپنے محبوب کی مستی میں اور کیف میں ہما وقت ان پر ایک کیفیت طاری، ہر وقت انہیں اپنے شیخ کی یاد ہے، ہر وقت انہیں اپنے، کیونکہ کیوں نہ ہو، شیخ میں ہی خدا ملا، شیخ میں ہی مصطفیٰ ملے۔ اور یہ امیر خسرو نے کہا کہ عالم ہما نغمہ ہے تو خلق خدا شیدا ہے تو، اے نرگس رانا ہے تو
آورد رسم دل بری. لوگ کہتے ہیں کہ ایک شعر اس میں انہوں نے نعت کا کہا. نہیں, امیر خسرو نے دنیا دیکھی, طول و عرض دیکھے, سفر کیے, دنیا کے حسن کو قریب سے دیکھا, تو کہا اپنے مرشد کے لیے آفاق کہا گردی دام, مہر بتاں ورزی دام, بسیار خوباں دیدام, لیکن تو چیزیں دیگری. اور میں اسی کے ساتھ چلتا ہوں اشرفی سلسلے کے ایک شیخ کی جانب, اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں حضور سے کہ قبلہ یہ میں وحید احمد مسعود نے خواجہ معین الدین چشتی کی سیرت سے ایک اقتباس لیا کہ محبت اور مخالفت نفس یہ سلسلہ چشتیہ کے 2 جزو اعظم ہیں, اور ان کو میں پیش نظر رکھوں تو سلسلہ چشتیہ میں جیسے قطب الدین بختیاری کاکی ہیں, کہتے ہیں کہ بس ہر جا کے روم دیدہ دل روح تو دارم. ہر شیخ کا کامل مرید خود بہت بڑا شیخ ہے, اور وہ اپنے مرشد کی سمجھیں بس محبت میں فنا ہوا. دراصل اس محبت کے پیچھے رب کی محبت پنہاں تھی. تو یہ محبت اور یہ مخالفت نفس, یہ دونوں سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات ہیں. کیوں ہیں حضرت ایسا؟ دیکھیے, ہر سلسلے کی الگ الگ تعلیمات, ٹھیک ہے, مطلب مرکز تو ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, ظاہر ہے, منبع ایک ہی ہے, مقصد ایک ہی ہے, مرکز ایک ہی ہے, لیکن تعلیمات تھوڑی سی مختلف ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک سلسلے چشتیہ کا تعلق ہے, محبت اور مخالفت نفس. مخالفت نفس تو ہر جگہ ہی ہے, جب تک یہ نہ ہو تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. صحیح بات. یعنی جب تک آدمی نفس کا بندہ رہے گا آگے کچھ حاصل نہیں کر سکتا, اور جب نفس کی مخالفت کرے گا تب وہ آگے بڑھے گا. تو یہ تو ہر سلسلے میں, لیکن خاص طور پہ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے اس کو اولین ترجیح دی. اللہ. اچھا قبلہ, میں معذرت انٹرپٹ کروں گا. بعض اوقات اپنی مخالفت یعنی مخالفت نفس جسے کہتے ہیں, اس کو کرتے سمے لوگ آپ کو رد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا سلسلہ چشتیہ میں تعلیمات میں موجود ہے کہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بس وہ رب کی دھن میں, مطلب مخالفت نفس پر ہی تلے ہوئے ہوتے ہیں مشائخان چشتیہ؟ دیکھیں, اس میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ملامتی گروہ, یہ آپ نے شاید سنا ہوگا, جی جی, یہ سلاسل طریقت میں وہ ملامتی گروہ سے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں. یعنی وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا سمجھیں, جی, لوگ انہیں برا بھلا کہیں, مارے پیٹے, کوئی بھی ایسا عمل وہ کریں گے. اچھا, ادھر وہ لوگ ان کو برا سمجھ رہے ہیں, ادھر نفس کی اصلاح ہو رہی. اللہ اکبر. یہ جس طرح حضرت امام, اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک انداز. امام عبداللہ یافعی مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو لوگوں میں ادھم مچی تھی, حضرت تشریف لا رہے ہیں, نام تھا. اب میڈیا تو تھا نہیں کہ جو تصویر آتی دیکھتے نام سے جانتے تھے. تو جب قریب پہنچے تو کوئی مطلب رمضان کا مہینہ تھا یا پتہ نہیں, نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا. صحیح. اچھا, جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آ گئے, انہی سے پوچھا, فرمایا اس زندگی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے یہ کہہ دیا, حالانکہ خود تھے. تو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اب ان کو مارا کہ یہ کیسے ہو گئے, تم نے کیوں کہہ دیا؟ اچھا, وہ مار رہے ہیں. فرمایا میں نے اپنے نفس کو کہا کہ تو خوش ہو رہا تھا, تیرا استقبال ہو رہا ہے, تیرا نام ہے, لوگ استقبال کے لیے کھڑے, میں نے کیسے تجھے دلیل کیا؟ کیا مثال, اللہ اکبر حضرت, کیا مثال دیا. تو یہ طریقہ ان کا سلسلہ جس کے بزرگوں کا نفس کی مخالفت. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی کر رہا ہے, یہ نہیں پتا وہ اپنے نفس کی اصلاح نفس سے لڑ رہا ہے, وہ اپنے مسلسل. جب نفس کو وہ کہتے ہیں نہنگ و ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے مزی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. واہ واہ واہ. تو یہ چیز ہے, جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تب یہ آگے مقامات تک. اب ایک وہ تھا ہندو, وہ جو تھا اس کا یہ کمال تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بخار کھینچ لیتا تھا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بخار ہوا, مریدین لے آئے, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, بخار کھینچ لیا. فرمایا یہ چیز تیرے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ کہا حضور میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ کھاؤ, میں اسے بھوکا مارتا ہوں. یہ کہتے ہیں پیو, تو میں پیاسا مارتا ہوں. جو نفس کہتا ہے میں مخالفت کرتا ہوں, تو میرے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا. تو اب بزرگ تو بزرگ ہیں, طاقت ہے. تو فرمایا کہ اسلام لانے کو نفس کیا کہتا ہے؟ منع کرتا ہے. اب پھنس گیا, منع کرتے ہیں, اپنا ریکارڈ نہیں توڑنا. واہ 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 واہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان. بہت خوب قبلہ, کیا بات ہے, کیا انداز ہے صوفیاء اکرام. کتنے ابدال, کتنے غوث, قلندر کتنے, آقا ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے. سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار, ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بغیر تربیت مرشد منزل تک رسائی مشکل ہے, منزل پر رسائی مشکل ہے. تو گامزن تو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں,
تربیت کا فقدان دیکھنے میں آتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس قول میں تربیت پر زور دیا ہے. تو حضرت ارشاد فرمائیے یہ کون سی تربیت ہے سلاسل کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تربیت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بنیادی کردار ہے. صحیح. ہر چیز میں بنیادی چیز تربیت ہے. ٹھیک ہے. آپ اسکولز میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں کہ آج ہمارا نوجوان پڑھ کر باہر نکلتا ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی. بالکل تعلیم صحیح تو ہے. حاصل کرتا ہے، تعلیم ہوتی تربیت ہے. نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب آف دی ایئر اسی پر گفتگو فرما رہے تھے. بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے اب آپ کہیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یار دیکھو یہ اسکولز کے بارے میں دارالعلومز کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح. مدارس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات تعلیم ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. صحیح کہہ. اور تربیت ایک بنیادی کردار ہے. اچھا تربیت کے بغیر نا، تربیت کے بغیر جہاں نظام تربیت نہ ہو تو وہاں پر کوئی تحریک ہو، کوئی تنظیم ہو، کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. علم بھی کسی کام کا نہیں ہے اگر تربیت کسی نہیں ہے. کام کا نہیں ہے. بس انسان نفرت ہی نکالے گا زبان سے. مطلب میں آپ دیکھیں کو نا، سامنے رکھ کے ویسے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی. آج تک میں نے مفتی صاحب یہ ٹیلی ویژن اسکرین سامنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سب نے دیکھا، میں نے آپ کی زبان سے جب سنی نرم بات سنی. اور میں بکثرت آج کے دور میں ایسا دیکھتا ہوں صاحبان علم ہوتے ہیں لیکن جب زبان سے الفاظ نکالتے ہیں نفرت بھرے نکالتے ہیں. اس پر میں اشارہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ نے مرشد کی بات کی نا، تو مجھے کئی مقامات پر مرشد نظر آئے، مرشد نظر نہیں آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی جی جی. اور کئی مقامات پر بجائے مرید کے مراد نظر آئے. جی 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 بالکل صحیح. لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں، میں آپ کو کہوں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت کے والد صاحب جب بیمار تھے تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا تو میں تیمارداری کرنے کے لیے آیا. پھر اس کے بعد کئی مرتبہ حاضری ہوئی. میں نے یہاں پر بڑا نظام دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تعلیم و تربیت دیکھی ہے. اور ماشاءاللہ یہ بہت کم ہوتا ہے کسی جگہ پر کہ خود بھی عالم ہوں، تربیت یافتہ ہوں، اور اس کے بعد اولاد بھی تربیت یافتہ عالم ابن عالم اور تربیت یافتہ. بڑی بات. تو یہ ان مقامات میں سے، ان خانقاہوں میں سے خانقاہ کہ جہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. یہ میں ریسپانسبلٹی سے عرض کر رہا ہوں، جو دیکھا ہے وہ بول رہا ہوں، نہ دیکھتا نہ کہتا. بڑی بات ہے. ہاں ایسی بات نہیں کہ حضرت سامنے موجود ہے تو میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. بڑی بات، ورنہ آپ نے کبھی ٹی وی پہ اس طرح. جی جی جی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 5 انگلیاں کسی جگہ بھی برابر نہیں ہوتی. صحیح بات. جہاں میں نے مرشدین کی بات کی، مرادین کی بات کی، تو وہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہے. تو اصل مرشد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آنے والے کو تعلیم بھی دے اور اس کو تربیت بھی دے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں نا آپ، کہ جہاں پر دار ارقم میں آپ علل اعلان تبلیغ نہیں فرماتے اور اپنے اپنے جو خاص لوگ ہیں ان کو تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، وہاں بنیادی کردار تعلیم اور تربیت کا بھی ہے. دار ارقم نے آپ نے صحابہ اکرام کو تربیت دی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی اور جو جہاں پر گئے اسلام کے جھنڈے گاڑے، اس میں جو کردار تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا تھا. جی جی. اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ وہ کہا نا کہ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، مزارات میں رہ گئے مجاور یا گرکن. جی جی. وہ ایسے نہیں کہا، بہت کچھ دیکھ کر کہا. ظاہر ہے. اب آپ دیکھیں کہ صوفیاء نے، اقبال کی اپنی صوفیاء نے اس پر بڑا زور دیا ہے. اور خاص طور پر ہم صوفیاء چشت کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ عثمان ہرونی کی تربیت فرمائی، ان کو بنا دیا. اچھا وہ بات وہاں رکی نہیں. خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز بنا دیا، عطائے رسول فی الہند بنا دیا. اچھا پھر خواجہ صاحب نے بھی روکا نہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنا دیا. تربیت کی. انہوں نے آگے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنایا. بابا صاحب نے ایک طرف نظام پاک کو بنایا، دوسری طرف صابر کلیر کو بنایا. نظام پاک نے جو ہے وہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنا دیا. تو اب یہ دیکھیں پوری سلسلہ چشمے کڑی ہے، چین سے چین ملی ہوئی، رب سے ربط ہے، اور ہر ایک دوسرے کو بنا کر گیا ہے. تو تربیتی نظام اگر ہماری خانقاہوں میں صحیح طریقے سے آ جائے، بلکہ ہمارے مدارس میں، ہمارے دارالعلوم میں آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت مل جائے تو انشاءاللہ ہمارا ظاہر اور باطن سنور جائے. کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ.
قبلہ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور یقیناً نمائندگی ہوئی سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی شاہ صاحب آپ سے کی کچھ جانب پیغام لے لیں۔ جی میں اسی ٹو دا پوائنٹ اسی پر آ رہا ہوں کہ میرے پاس 1 منٹ بچا ہے. میں حضرت سے ایک پیغام لینا چاہتا ہوں سلسلہ عالیہ چشتیہ مفتی صاحب کے اور ہمارے میزبان ہیں بڑے ہیں سرپرست ہیں. آج ہم ان کا پیغام پوری دنیا کو دلانا چاہتے ہیں. حضور یہ کیمرہ ہے میں چاہتا ہوں ایک پیغام مختصر سا دنیا کو دیں آج کی اس نشست کے حوالے سے. دیکھیے ہمارا پیغام وہی ہے جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا پیغام ہے، اور بزرگان دین اولیاء کاملین کا پیغام محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، خلوص کا پیغام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رہیں، دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کریں اور ان کی سچی محبت اپنے دلوں میں رکھیں. اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی. کیا بات ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. حضور آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں 4 چاند لگائے. حضرت آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آپ نے تو خیر اس میں بڑا بھرپور وقت بھی دیا، آپ کا کنٹریبیوشن ہے. خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کافی عرصے بعد آئے. کافی عرصے بعد ظاہر مصروفیات ملکوں ملک در ملک آپ کا سفر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ناظرین بس میں وسیم وسیع تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام مختلف خانقاہوں، پروین کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے، نہ جانے اس نے کس خیال میں کہا تھا، لیکن آج خانقاہوں میں جب لوگ اللہ کو تلاش کرنے جاتے ہیں تو پروٹوکول ملتا ہے، مال ملتا ہے، آپ کو وہاں پہ مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ملتی ہیں، مختلف مریدوں میں تفریق ملتی ہے. کون سا صاحب زر آدمی ہے پہلے اس کو بلاؤ، آگے بٹھاؤ. جس طرح حضرات نے آج پیغام دیا، میں بھی یہ بات میرے دل کی ہے تو شیئر کر رہا ہوں. تو یہ سب تو آپ کو ملتا ہے خانقاہوں میں، لیکن دراصل خانقاہوں سے اللہ ملا کرتا تھا، بس اللہ نہیں مل رہا خانقاہوں سے. پروین نے کہا تھا میں اپنے زوم میں اس بازیافت پر خوش ہوں. یہ پروٹوکول، یہ صاحبان زر، میں اپنے زوم میں اس بازیافت پر خوش ہوں. یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں، یہ واقعہ ہے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جب کوئی اللہ کا متلاشی اللہ کی تلاش میں خانقاہوں میں آئے تو خانقاہوں کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ سبھی نہیں، ایسی خانقاہیں جس طرح حضرت نے دلیل کے طور پہ حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ایسی خانقاہیں اب بھی موجود ہیں. وہ اس شعر سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو محمد وسیم وسیع سنائیں گے منقبت خواجہ غریب نواز اپنی خوبصورت آواز میں. اور آج جو کچھ بھی ان 7 روز میں ہم پیش کر سکے اس میں کوئی قصداً سہواً غلطی زیر زبر ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائیے گا. اللہ کے حضور بھی معافی کے طلبگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری شان شان کلندرے، تیری شان شان کلندرے، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے. تیری شان شان کلندرے، تیری شان شان کلندرے، تیرے در سے داغ جبی ملا، تیرے در سے داغ جبی ملا، یہ نشان کتنا غسی ملا، یہ نشان کتنا غسی ملا، یہ نیاز حاصل ناز خواجہ، یہ نیاز حاصل ناز ہے. تو بڑا غریب نواز ہے. تیری شان شان کلندرے، تیری شان شان کلندرے، ہمیں تو جہاں سے بچا، ہمیں تو نے اپنا ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، ہمیں دو جہاں سے چھڑا لیا، ہمیں دو جہاں سے چھڑا لیا. تیرا دست جود
دراز خواجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان کلندر تیری شان شان کلندر تیری شان انجم بے نوا تیری شان انجم بے نوا کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا تو خدا پاک کا راز خواجہ تو خدا پاک کا راز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان کلندر